سبق پورا دہرائیں گے۔ تو ہم نے آپ سے یہ بات عرض کی تھی، توجہ کیجئے گا کہ حج کی 3 قسمیں، حج کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ 3۔ آپ نے میرا ساتھ دینا کیونکہ ہم نے آج سبق یاد کرنا۔ حج کی 3 قسمیں، اس میں سے ہم نے حج تمتع کرنا ہے۔ کون سا حج کرنا ہے بھائی؟ حج تمتع، یاد ہو گیا؟ حج تمتع کرنا ہے۔ حج تمتع میں پہلے عمرہ کیا جاتا ہے، بعد میں حج کیا جاتا ہے۔ حج تمتع میں پہلے، بعد میں پاکستان سے جاتے ہوئے کون سا احرام باندھنا ہے؟ عمرے کا، حج کا نہیں، صرف عمرے کا۔ اگر حج کی نیت آپ نے کر لی پھر حج کر کے ہی احرام کھول سکیں گے، چاہے 15 دن لگیں، 20 لگیں، 25 لگیں۔ ہم نے حج تمتع کرنا ہے، لہذا جب پاکستان سے ہم جا رہے ہیں، گھر سے چاہے احرام باندھو، تفصیل ہم نے بتا دی ساری، میں ابھی پھر عرض کروں گا۔ گھر سے باندھو، ایئرپورٹ سے باندھو، کون سا احرام باندھنا ہے؟ عمرے کا، یاد ہو گیا؟ عمرے کا احرام باندھنا ہے۔ 7-8 ذی الحجہ کو ہم نے حج کا احرام باندھنا ہے، جو مکہ میں اپنے ہوٹل اور رہائش سے باندھ رہے ہیں۔ یاد ہو گیا اچھی طرح؟ اچھا، اب ہم پہلے عمرے کا تذکرہ کریں گے۔ تو ہم نے کیونکہ حج تمتع کرنا ہے، اور حج تمتع میں پہلے ہوتا ہے عمرہ۔ آپ جس دن آپ نے ایئرپورٹ جانا ہے، اس سے پہلے آپ نے سامان کی تو ساری تیاریاں آپ نے کر لی، ساری خریداریاں کر لی۔ تو جس دن آپ نے شام کو یا دن میں بیٹھنا ہے، 4 گھنٹے پہلے آپ کو ایئرپورٹ پر بلایا جاتا ہے۔ اس وقت کے لحاظ سے آپ کو 10 گھنٹے پہلے اپنا اچھی طرح سامان خود اپنے ہاتھوں سے پیک کرنا ہے، گھر والوں پر نہیں چھوڑنا۔ میاں جا رہا ہے، بیوی کو آرڈر دینے کی عادت ہے، میرا بیگ تیار کر دو، غلط بات ہے۔ میں دکان پہ چلا ہوں، آپ میرا اماں کو کہہ دیا میرا بیگ تیار کر دو، بالکل غلط بات ہے۔ میاں بیوی جا رہے ہو، دونوں بیٹھ کے تیار کرو، اکیلے جا رہے ہو پھر بھی خود بیٹھ کر تیار کرو، گھر والوں کی مدد لو، لیکن اپنی ہر دستاویز، ہر کاغذ، ہر کپڑا، ہر چیز اپنے ہاتھ سے اپنے بیگ میں خود ڈال کر اس کو تالا لگاؤ، تاکہ آپ کو پوری تسلی ہو کہ میں نے ساری چیزیں رکھ لی ہیں۔ آپ نے سامان تیار کر لیا، اس کے بعد آپ نے صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا ہے، ناخن کاٹ لیے، بال ٹھیک کروا لیے، اور نہانے میں آپ نے اپنے زائد بال صاف کر لیے۔ یہ صفائی ستھرائی، میل کچیل دور کر کے، غسل کر کے، مردوں نے عام سلے ہوئے کپڑے پہن لینے ہیں، خواتین نے احرام کی حالت میں جو کپڑے رکھنے ہیں وہی گھر ہی سے پہن لینے ہیں۔ آپ تیار ہو گئے، گاڑی پر آپ بیٹھیں گے، اس سے پہلے اگر 2 رکعت نفل آپ پڑھ لیں گے اچھا ہے، کہ یہ سفر کے لیے ہے، صلاۃ الحاجت ان کو کہا جا سکتا ہے کہ اللہ میں حج کرنے جا رہا ہوں، اس سفر میں مجھے کوئی پریشانی اور دقت نہ آئے، اللہ سے رو کے گڑ گڑا کے مدد مانگ کر پھر گاڑی بیٹھے، کیونکہ اس سفر میں کہیں بھی ٹینشن تکلیف آ گئی تو مزہ عبادت کا خراب ہو جائے گا۔ آپ نے پورے حج کے سفر میں ایسے کام کرنے ہیں کہ ٹینشن نہ آئے، ٹینشن کھا جاتی ہے عبادت کو۔ ہمارے نمازی ساتھی آتے ہیں نا، بازار کی مسجدوں میں نمازی آتے ہیں، دکان سے دوڑے دوڑے آئے ہیں، نماز میں بھی دکان میں ہی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ٹینشن لینا دینا وہ چل رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جناب 4 رکعتیں پوری ہوئیں، یہ بھی نہیں پتہ لگا امام نے کون سی صورت پڑھی تھی اور کون سی نہیں پڑھی تھی۔ ہماری نمازیں ایسی ہیں۔ اللہ کے لیے آپ حج کرنے جا رہے ہیں، اپنے دل و دماغ کو حاضر کیجئے، اللہ کی طرف رجوع کیجئے اور اللہ سے پہلے توبہ کیجئے، ابھی سے نمازوں کی پابندی جاری کر دیجئے، ابھی سے تلاوت کی عادت ڈالیے، ابھی سے ذکر کی عادت ڈالیے۔ اگر آپ سوچیں کہ وہاں جا کے نمازیں شروع کر دوں گا، وہاں جا کے توبہ کروں گا، وہاں جا کے ذکر اذکار شروع کروں گا، ایسے بندے جو اب نہیں کر سکے پھر بھی نہیں کر سکے گے۔ ہمیشہ ہر سیانہ کہتا ہے جیڑا کام کل تے پایا وہ ہویا نہیں، یہ کہتے ہیں نا، جو کام کل پہ ڈالیں گے نہیں ہوگا۔ آج ہی سے آپ کو نمازیں ساری مکمل کرنی شروع کر دینی چاہیے، ذکر اذکار کی عادت ڈالنی چاہیے، تلاوت کی عادت ڈالنی چاہیے، درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے، استغفار کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ یہ ابھی سے آپ شروع کریں گے، چپل پہن کر، کینچی چپل پہن کے روزانہ 5 کلومیٹر چلنا، خاص طور پر کچھ بیگ چلنا۔ کیا چلنا بھائی؟ بیگ چلنا ہے تو دیوانہ پن،
ذرا آرام سے چلیے گا، گر نہ جائیے گا۔ بیٹھ چلنے سے سب سے زیادہ مسل مضبوط ہوتے ہیں۔ وہاں چڑھائیاں بعض جگہ آئیں گی، اگر آپ یہاں بیٹھ چلنے کی بھی مشق کریں گے، اس سے آپ کے پیچھے کے مسل مضبوط ہو جائیں گے انشاءاللہ، پھر آپ کو وہاں کسی جگہ دقت نہیں ہوگی۔ تو سیدھا تو چلنا ہی ہے، لیکن کچھ بیٹھ چل کر بھی اپنے اعضاء کو مضبوط کیجیے۔ تو یہ ساری تیاریاں ابھی آپ نے کرنی ہے۔ تو سامان کی تیاری ہوگی، غسل آپ نے کر لیا، نفل آپ نے پڑھ لیا، اب آپ گاڑی بیٹھیں گے، گاڑی بیٹھ کر ایئرپورٹ پر چلے جائیں گے۔ ایئرپورٹ پر جا کر اب آپ کی ایئرپورٹ کی کارروائی شروع ہوگی، اندر آپ داخل ہوں گے، لہٰذا اندر بورڈنگ کا کام شروع ہو جائے گا۔ تو آپ کے وہ سارے کاغذات چیک کریں گے، اس لیے ہم نے کہا تھا وہ تھیلی لے کر جائیں، اس میں آپ کا پاسپورٹ کاغذات سارے ہوں گے جو ہم نے بنا کے آپ کو دکھایا تھا، ہمارے پاس موجود ہے، وہ لے کے جائیں گے۔ ایک جگہ کاغذات موجود ہوں گے، آپ وہ نکالیں گے، زپ کھول لیں گے، کاغذ آگے پیچھے نہیں ہوں گے۔ اب آپ نے سارے دستاویزات کے چیک اپ جب کروانا ہے، اس وقت دو چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے سامان بھی بک کرانا ہے۔ اس سامان میں آپ نے صرف اپنا بڑا اٹیچی کیس بک کروانا ہے، جو دستی بیگ بار بار سمجھایا گیا تھا کہ ایک ہینڈ کیری دستی بیگ آپ نے جو ہاتھ میں رکھنا ہے، اسی میں دستاویزات رکھنی ہے، اسی میں اپنا احرام رکھنا ہے، اسی میں اپنی احرام کی حالت کی چپل رکھنی ہے، اسی میں ضروری ادویات رکھنی ہے۔ یہ جو ہینڈ کیری ہے، دستی بیگ ہے، یہ ہرگز بک نہیں کروانا، یہ آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے، لانچ میں جہاز میں اپنے ساتھ رکھنا ہے، اس کو جدا نہیں کرنا۔ تو اب جب آپ کی کارروائی ہو رہی ہے، سامان جو بک کروانے والا ہے وہ آپ بک کروا دیں، وہاں آپ کو کہا جائے گا لیمونیشن کروا لیں۔ بعض حاجی اس پر کہتے ہیں لو جی انہوں نے 1000 روپیہ مانگ لینا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بخل نہ کریں۔ لیمونیشن آپ کے تحفظ کے لیے ہے، جس سامان پر لیمونیشن ہو جاتا ہے وہ پھر پھٹنے سے کھلنے سے بچ جاتا ہے، کیونکہ ایئرپورٹوں کا عملہ اتنا نیک نہیں ہے جتنا نیک ہم بننے جا رہے ہیں۔ وہ ایئرپورٹ کا عملہ بالکل احساس نہیں کرتا، وہ تو 15 فٹ دوری سے ایسے پھینکتے ہیں، پھٹ گیا تو پھٹ گیا۔ تو لیمونیشن ہوتا ہے وہ سامان بچا جاتا ہے، اس لیے لیمونیشن مشین لگی ہوتی ہے، وہ سب کو پابند کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض حاجی پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ بغیر اس کے ہی میں کسی طرح بک کروا دوں، مجھے 1000 روپیہ نہ دینا پڑے۔ غلط بات ہے، لیمونیشن کروا کے آپ پھر سامان ان کو دیں جو بک کروانے والا ہے۔ اور لیمونیشن دستی بیگ پر نہیں کروانا، وہ آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے۔ آپ کی بورڈنگ ہو جائے گی، آپ کو انتظار گاہ میں جس کو لانچ کہتے ہیں وہاں بھیج دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جناب۔ اب جب وہاں پہنچ گئے آپ، خواتین نے تو پہلے کپڑے پہن رکھے، انہوں نے کوئی لباس بدلنا نہیں ہے۔ مردوں نے صرف 2 چادریں پہننی ہیں۔ اب مرد حضرات یہ کریں، جا کے وضو کریں، خواتین بھی جا کے اپنی جگہ پر وضو کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد مرد حضرات یا تو غسل خانے ہی میں احرام باندھ لیں، یا مسجد میں پردے کوئی جگہ ہو وہاں باندھ لیں، جہاں بھی بس باندھنا ہے۔ 2 چادریں آپ نے بطور احرام کے لباس کے پہننی ہیں۔ اب آپ نے وضو وغیرہ کر کے 2 چادریں آپ نے پہن لی، اور پاؤں میں کینچی چپل، سلا ہوا کپڑے وہ طے کیے اسی دستی بیگ میں ڈال دیں، بند جوتا پاؤں سے اتاریں اسی دستی بیگ میں اتار دیں، چپل پہنا ہوا وہ بند کر کے ڈال دیں، کیونکہ ہمارا جو عام چپل ہوتا ہے یہ حالت احرام میں پہنا نہیں جا سکتا۔ اب آپ نے 2 چادریں پہن لی، خواتین نے صرف وضو کر لیا، اپنی اپنی نماز کی جگہ پہ جاؤ، 2 رکعت نفل ادا کرو۔ نفل ادا کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس سفر کو قبول کر لے، حج عمرہ کے سفر کو قبول کر لے، اللہ سے گر گڑا کے دعا کرو۔ دعا سے جب فارغ ہو جائے، اب مردوں نے کیا کرنا ہے، اپنا سر، اگر کوئی ٹوپی یا احرام کی چادر کچھ بھی ہے، سر بھی کھول لینا ہے، چہرہ بھی کھول لینا ہے، اور پاؤں میں کوئی جراب نہ ہو، پاؤں میں کوئی بند چیز ایسی نہ ہو، کوئی بند موزہ نہ ہو، یہ تسلی کر لینی ہے۔ خواتین جو ہیں انہوں نے صرف چہرہ کھولنا ہے، چہرہ کھولنا ہے۔ جو خواتین پردہ کرتی ہیں پردہ کرنا چاہیے، اللہ کا حکم ہے۔ جو پردہ پورا شرعی پردہ کرتی ہیں وہ کیپ لے لیں جس کے اندر یہ سہولت موجود ہے کہ چہرے کو کپڑا بھی نہیں لگے گا، پردہ بھی ہو جائے گا۔ وہ کیپ آپ کو یہاں سے
مل سکتی ہے خواتین کو، تو لہٰذا خواتین نے اپنا چہرہ کھول لیا، مردوں نے اپنا چہرہ سر کھول لیا اور پاؤں کی تسلی کر لی کہ وہ ننگے اور خالی ہے۔ اب آپ نے نیت کر کے لبیک پڑھنا، توجہ ہے؟ تو آپ کو کیا کہا تھا؟ اصل احرام کیا ہے؟ بولے بھائی، نیت کر کے لبیک پڑھنا، یاد کرے۔ اب یہ یاد کروانے کی چیز ہے، اس لیے آپ کے منہ سے کہلوانا چاہتا ہوں۔ اصل احرام یہ دو چادریں نہیں ہوتی، یہ حالت احرام کا لباس ہے، کیونکہ جب بندہ نیت کر کے لبیک پڑھ لیتا ہے سلا ہوا کپڑا پہننا حرام ہو جاتا ہے، اس لیے پہلے دو چادریں پہنا دی جاتی ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ اصل احرام نیت کر کے لبیک پڑھنے کو کہتے ہیں۔ جب تک آپ نیت کر کے لبیک نہیں پڑھیں گے آپ کا احرام شروع نہیں ہوگا۔ اب بہت سارے لوگ چادریں پہن لیتے ہیں، نیت کر کے لبیک پڑھا نہیں، اسی طرح چلیں گے، ان کا عمرہ ادا نہیں ہوگا۔ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ نے نیت کرنی ہے صاف ستھری، نیت کا تعلق دل سے ہے، آپ دل سے نیت کریں، اگر زبان سے ادا کر لیں گے بالکل ٹھیک ہے، لیکن اصل تعلق نیت کیا ہوتی ہے بھائی؟ دل سے۔ دل میں آپ نے اتنا بھی سوچ لیا کہ اے اللہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما دے، میری طرف سے قبول فرما لے، نیت ہو گئی۔ منہ سے ادا کر لیں اے اللہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، اردو میں۔ عربی میں جو دعائیں ملتی ہیں، جو احادیث میں الفاظ ملتی ہیں، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، عربی میں پڑھ لیں، چاہے اردو میں کر لیں، چاہے دل میں اردو والا سوچ لیں، نیت ہو جائے گی۔ منہ سے کہہ لیا، دل سے سوچ لیا، کیا ہوگی بھائی؟ نیت ہو گئی۔ اب دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ 3 بار تلبیہ، لبیک اللہم، اب میرے ساتھ پڑھیں سارے، لبیک اللہم لبیک، پڑھیں جی، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ تلبیہ ہے۔ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اب ترجمہ کر رہا ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں آسان ترجمہ پورا لفظی نہیں کروں گا۔ لبیک مانا اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں آ رہا ہوں، کیونکہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعہ سے اعلان کروایا تھا، اے لوگو جن کو میں نے مال دیا ہے وہ میرا یہاں آ کے طواف کرے، حج کرے۔ اے اللہ ہمارے ہیں، آپ کا جو اعلان ہم نے سن لیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا اعلان ہم تک پہنچ گیا، اے اللہ ہمارے ہیں، وہ یہ جواب ہے لبیک اس اعلان کا جو ابراہیم علیہ السلام کے ذریعہ سے اللہ نے کروایا تھا۔ اس لیے ہم کیا کریں؟ لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ تو گویا کہ آپ ترانہ کر رہے ہیں اور اللہ کو کہہ رہے ہیں ہم حاضر ہیں، بس آ رہے ہیں اللہ، آپ کے اس پہ ہی آ رہے ہیں، انشاءاللہ ہم طواف کرنے آ رہے ہیں، ہم حج کرنے آ رہے ہیں۔ تو لبیک پڑھتے ہوئے یہ کیفیت ہونی چاہیے، یہی آپ کی روح کو پاک کرے گی، آپ کے گناہوں کو صاف کرے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ نے نیت کر لی، لبیک پڑھ لیا، آپ کا احرام شروع ہو گیا بھائی۔ اب احرام کی پابندیاں پر لازم ہو گئی، ناخن نہیں کاٹنے، بال نہیں کاٹنے، ٹھیک ہے، مردوں نے سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا، بند جوتا نہیں پہننا، کسی قسم کی خوشبو استعمال نہیں کرنی، کسی قسم میں ساری چیزیں آ گئی، خوشبو استعمال نہیں کرنی، اور شہوانی کوئی بات، اشارے کنائے میں کسی سے اس طرح کی بات نہیں کرنی، گھر والے ساتھ ہیں، بہت احتیاط برتنی ہے، یہ پابندیوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ حالت احرام میں ہر طرح کے شکار، پرندہ فلاں ممنوع ہے، حرام ہے، حرم پہنچ کر حرم کے ہر پودے درخت کو کاٹنا توڑنا، یہ ساری چیزیں حرام ہے۔
یہ پابندیاں آپ پر لازم ہو گئیں. اب آپ جہاز میں بیٹھ جائیں گے, ان پابندیوں کا خاص خیال رکھیں گے. ہوائی جہاز میں پانی کی سہولت کم نہیں ہوتی, پیشاب اس میں ذرا اجتناب کریں. لہٰذا آپ کو چاہیے ایئرپورٹ سے ہی پیشاب وغیرہ سے اچھی طرح فارغ ہو کر بیٹھے کہ ہمیں جہاز میں یہ طلب ہو ہی نہیں. اگر کوئی بیمار ہے, مریض ہے, بیچارہ مجبور ہے, کیونکہ جہاز میں عموماً لوگ اپنا احرام خراب کر لیتے ہیں. چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے, تنگ جگہ ہوتی ہے, احرام ناپاک ہو جاتا ہے, ان کو پتہ نہیں ہوتا, اسی ناپاک احرام سے جا کے طواف عمرہ کر لیتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں 2 احرام لے کر جاؤ. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے خدا نہ خاصا اس طرح کی ایمرجنسی پیش آ گئی, دوسرا احرام نکال کر ہم پہن کر عمرہ تو کر لیں گے, دھوتے بعد میں رہیں گے, لیکن کم سے کم ہمارے پاس سہولت موجود ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے جہاز میں بیٹھنے سے پہلے اپنی قضائے حاجت وغیرہ سے اچھی طرح فارغ ہو جائیں تاکہ جدہ تک آپ کو پیشاب پخانے کی ضرورت نہ رہے. اگر ضرورت پیش بھی آ جائے, بھائی مجبوری ہے, انسان ہے, تو پھر اپنے احرام کا پورا خاص خیال رکھے. ایئرپورٹ میں وہاں جہاز میں خوشبو والا ٹیشو پیپر پڑا ہوتا ہے, وہاں کو صابن لوشن پڑا ہوتا ہے, تو جلدی استعمال کر لیتے ہیں کیونکہ کمپنیوں والے جہاز والے اس چیز کا خاص خیال نہیں رکھتے. آپ حالت احرام میں ہیں, کوئی چیز استعمال اس طرح کی نہیں کرنی. سمجھ آ گیا؟ اس لیے ہم نے کہا تھا آپ کو ہمارے پاس ٹیشو موجود ہے جس کو ہم ٹیشو سوپ کہتے ہیں. اس کے پیپر وہ جیب میں چھوٹا سا وہ آ جاتا ہے, اس میں 10 پیپر ہوتے ہیں. اس طرح کی کبھی ضرورت پڑے ہاتھ دھونے کی, وہ ایک چھوٹا سا ٹیشو اتارا, اس پہ پانی لگایا اور اس طرح کیا, جھاگ بن جاتی ہے, ہاتھ دھل جاتے ہیں, وہ بغیر خوشبو والا ہوتا ہے. وہ اسی لیے کہا تھا کہ سفر میں جہاں ضرورت ہوگی یہ آسانی ہو جاتی ہے, ورنہ تو خوشبو والی چیز استعمال کریں گے تو گنہگار ہوں گے. میری بات اب سمجھ میں آ گئی؟ لہٰذا آپ نے جدہ ایئرپورٹ پہنچ جانا ہے. جدہ ایئرپورٹ کی کارروائی صبر سے, تحمل سے اس کو پورا کرنا ہے. معلم کی طرف سے آنے والی متعلقہ گاڑی ہی پر بیٹھنا ہے. جلد بازی میں کسی اور گاڑی میں, جس گاڑی میں بیٹھنا ہے سامان اسی ہی میں رکھنا ہے. جلد بازی میں ادھر والی گاڑی میں سامان رکھ دیا, بیٹھ ادھر گئے, ایسا ہرگز نہیں کرنا. جدہ ایئرپورٹ پر جو آپ کو کڑا وغیرہ بطور علامت اور نشانی کے دیا جائے گا وہ فوراً پہن لینا ہے. وہ آپ کو گمشدگی سے بچانے کے لیے ہے, آپ کے تعاون اور مدد کے لیے, کہ اگر آپ ادھر ادھر ہو جائیں تاکہ وہاں کی انتظامیہ آپ کی اس کڑے کی مدد سے مدد کر سکے, کیونکہ اس پر سارے فون نمبر ہیں, سارا کچھ ڈیٹا موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی؟ آپ جدہ ایئرپورٹ کی کارروائی سے فارغ ہو کر گاڑی بیٹھ گئے. اللہ کی طرف خوب توجہ کریں کیونکہ 80 کلومیٹر رہ گیا مکہ المکرمہ. اب ہماری پوری توجہ ہونی چاہیے اور لبیک بار بار پڑھنا چاہیے, کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جب حجاج کرام لبیک پڑھتے ہیں دائیں جانے والی ساری مخلوقات بھی ان کے لبیک کے ساتھ شریک ہوتی ہیں, بائیں جانے والی مخلوقات بھی شریک ہوتی ہیں. تو آپ جب لبیک پڑھتے جا رہے ہیں گویا کہ ایک پنجابی میں کہتا ہوں وہ سمجھ آ گیا کہ چھل کہتے ہیں پنجابی میں, ایک لہر کی طرح لبیک جا رہا ہو. آپ پڑھ رہے ہیں, آپ کے ساتھ اللہ کی ساری مخلوقات پڑھ رہی ہیں, اور یہ ترانہ نما لبیک بار بار پڑھتے جائے. بس میں بیٹھ کر تھوڑا سا مرد حضرات تھوڑا اونچا پڑھ دے تاکہ آپ کو دیکھ کر دوسرے بھی پڑھنے لگ جائیں, ورنہ ساتھی سو رہے ہوتے ہیں. یہ سونے کا وقت نہیں ہے, یہ آپ اللہ کے گھر میں اب حاضر ہو رہے ہیں بھائی, یہ غفلت کا وقت نہیں ہے. اس میں تو اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے. لہذا اس کیفیت کے ساتھ آپ نے بس کا سفر کرنا ہے. بس کے سفر کے دوران میں نے کل بتایا تھا کہ گاڑی بعض ہوٹلوں پر رکتی ہے پیشاب وغیرہ یا کھانے پینے کے لیے کسی اس میں, حاجی کہتے ہیں جی ذرا روک لیں پیشاب آ رہا ہے. تو جب وہ گاڑی کسی جگہ روکتے ہیں, میں بار بار یہ چیخ کے ہر دفعہ بتاتا ہوں کہ ایک ہی ہوٹل پر 50 گاڑیاں لگی ہوتی ہیں. جب حاجی اترتے ہیں ان کے ذہن میں پیشاب یا کھانا یہ سوار ہوتا ہے. گاڑی سے فوراً اترے, واش روم چلے گئے, گاڑی بھول گئے کون سی گاڑی ہے. اب ادھر ادھر کی گاڑی میں بیٹھ گئے, اب پھر ذلت سمجھو شروع ہو گئی, سامان کہیں آپ کہیں, پریشان ہوں گے. اس لیے جب بھی ایسی جہاں بھی عارضی طور پر گاڑیاں بھائی رکیں گی, آپ نے اتر کر گاڑی کی پہچان کرنی ہے, اس کا نمبر نوٹ کر لینا ہے, کہاں کھڑی ہے. خاص طور پر جن فیملیوں میں بچے ہیں ان بچوں کو اچھی طرح دکھا دیں کہ بیٹا یہ اچھی طرح پہچان کر لو کہاں گاڑی ہے. خواتین اس میں زیادہ غفلت برتتی ہیں, وہ شوہروں کے در پہ رہتی ہیں, آگے پیچھے ہو جاتی ہیں, پھر بہت مشکل پیدا ہوتی ہے. خواتین بھی
یہ سوچے کہ سارے کام ہم نے خود کرنے ہیں، اس لیے تو ہم سیکھ رہے، تو لہذا گاڑی کی پہچان کر کے آپ نے پیشاب وغیرہ کے لیے جانا ہے تاکہ واپس آ کر اپنی اسی متعلقہ گاڑی پر وقت پر آپ پہنچ سکیں۔ آپ مکہ المکرمہ پہنچ جائیں گے، اپنی رہائش گاہ پہ سامان رکھیں گے اور وہاں رہائش گاہ پر اس ہوٹل کا سارا کارڈ، جو کچھ ضروری چیزیں ہوں وہ لے لینی ہے، اور آرام کی ضرورت ہے تو آپ نے پہلے کیا کر لینا ہے؟ آرام کر لینا ہے، کیونکہ مکہ مکرمہ ہوٹل تک پہنچنے تک آپ کو 22-24 گھنٹے لگ چکے ہوں گے، گھر سے نکلنے سے لے کر وہاں پہنچنے تک اتنا مسلسل بندہ ٹینشن میں ہی رہا۔ آپ آرام کر لیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے آپ نے جب آرام کر لیا، اب آپ اٹھیں اور اٹھ کر آپ حالت احرام میں، احرام والی پابندیوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اب اٹھ کر آپ وضو کر لیں، اگر غسل کرنے کو جی چاہ رہا ہے، گرمی کی شدت کی وجہ سے صرف پانی بہا سکتے ہیں، جسم پر نہ کوئی لوشن، نہ کوئی خوشبو والا صابن، نہ باروں کو کھجانا ہے، نہ زیادہ جسم کو کھجانا ہے، صرف پانی بہا لیا کہ چلو گرمی کا اثر ختم ہو گیا، جس کو ہم پنجابی میں تاری کہتے ہیں، وہ لگا لی اور احرام کی وہی چادریں دوبارہ پہن لی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ نے اب یہ تیاری کر لی، اب یہاں سے گھر سے ہی آپ نے اپنا شولڈر والا، جو ہم نے آپ کو تھیلا کہا تھا کہ یہ شولڈر تھیلا لے کر جائیں، کیونکہ وہاں جا کے آپ کا جوتا محفوظ رہے گا۔ اس شولڈر تھیلے میں اگر کوئی ضروری ٹیشو پیپر چاہیے یا کوئی ضروری دوائی چاہیے وہ ڈال لیں، پانی کی بوتل ڈال لیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ شولڈر پہن کر اللہ اللہ کر کے آپ مسجد حرام تشریف لے جائیں، اور مسجد حرام میں سنت کے مطابق دایاں قدم رکھ کے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کر دایاں قدم رکھ کے داخل ہو جائیں۔ کوشش کریں اعتکاف کی نیت کر لیں، نفلی اعتکاف کے طور پر، کہ جب تک اللہ کے گھر میں رہوں گا گویا کہ میں اعتکاف کے ساتھ رہوں گا۔ لہٰذا اب آپ داخل ہو گئے، آپ نے اپنا جو جوتا تھا پاؤں والا اتارا، وہاں اتار کر شاپر میں ڈالا، یہ جو شولڈر آپ کو کہا اس میں آپ نے ڈال لیا۔ جوتا مسجد حرام میں کہیں نہ رکھیں، کیونکہ عموماً آگے پیچھے جوتے ہو جاتے ہیں، پھر ہم دوسروں سے ناراض ہوتے رہتے ہیں، دوسروں کے بارے میں شکوے شکایت پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 2، آپ کو دوران طواف کہیں پیشاب آ جائے یا وضو کرنا پڑ جائے، آپ کو پھر جوتا لینے واپس اسی جگہ پر آنا پڑے گا جہاں جوتا رکھا تھا، نہیں تو آپ کسی اور کا جوتا غلط، ناجائز، حرام طور پر استعمال کریں گے۔ ہم دوسروں کی چیز بغیر اجازت کے استعمال نہیں کر سکتے، ہم تو حج کرنے گئے ہیں۔ تو لہٰذا آپ اگر جوتا شاپر میں ڈال کے شولڈر میں تھیلے میں ڈال لیں گے، اس کے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ جہاں جانا چاہیں جوتا آپ کے پاس ہے، آپ جوتا نکال لیں گے، رکھا اور پاؤں میں پہننا، پیشاب کرنے چلے گئے، وضو کرنے چلے گئے، یا رہائش گاہ پہ جانا ہے، فارغ ہو گئے، آپ کی رہائش گاہ ادھر تھی، جوتا ادھر غلطی سے رکھا گیا، تو اب جوتا لینے جانے پھر مشقت ہے۔ تو یہ جوتا آپ کے پاس ہوگا تو آپ کو اس طرح کی دقتیں نہیں ہوں گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ نے جوتا ڈال لیا، اندر آپ جا رہے ہیں، کسی وقت بھی اللہ کے گھر پر، بیت اللہ پر آپ کی نظر پڑے گی۔ حدیث نبویہ موجود ہے کہ پہلی نظر پر دعا قبول ہوتی ہے۔ اگرچہ بعض علماء نے اس حدیث کو کمزور اور ضعیف کہا، لیکن فضائل کے اعتبار سے کمزور روایت قابل قبول ہے۔ عقائد ہوں ان میں نہیں، جو کسی چیز کی فضیلت ہو، محدثین کا اتفاق ہے کہ کمزور روایت بھی وہاں قبول ہوتی ہے۔ تو پہلی نظر پر کیا قبول ہوتی ہے بھائی؟ دعا۔ لہذا جب پہلی نظر اللہ کے گھر پہ پڑے، بیت اللہ پر پڑے، مسجد حرام نہیں کہہ رہا، بیت اللہ جس پر غلاف چڑھا ہوا ہے کالا، اس پہ جب پہلی نظر پڑے فوراً کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اس طرح کہنا ہے کہ آپ کے جسم کے بال ایک بار تو کھڑے ہو جانے چاہیے، اللہ کے خوف اور اللہ کی کبریائی کی برکت سے۔ آپ نے یہ کہہ کر ایک سائڈ پر ہٹ کر فوراً دعا کرنی ہے، اور دعائیں تو ساری بندہ بہت ساری مانگتا ہے، لیکن ہم دنیا ہی مانگتے ہیں۔ جو مرضی کیجئے بھئی، اللہ نے آپ کو اختیار دیا، میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا، لیکن صرف توجہ دلا رہا ہوں کہ دنیا ہی نہیں مانگنی چاہیے، خیریں مانگو اللہ سے۔ دعا میں آسان بتا دیتا ہوں، یہ سنت نہیں ہے، میرا مشورہ ہے کہ اس طرح کے موقع پر جہاں پہلی نظر پر دعا قبول ہوتی ہے، آپ یہی جملہ کہہ دیں، اے اللہ میں اس سفر میں جتنی بھی آپ سے دعائیں مانگوں وہ ساری قبول کر لینا۔
پہلے ہم نے ضمانت لے لی، پہلے سیفٹی کر لی، اپنی حفاظت کر لیا، اللہ یہاں میں جتنی بھی دعائیں مانگوں وہ ساری اللہ میری دعاؤں کو قبول کر لینا۔ پہلی نظر پر اس طرح کی جامع جملہ بولے یا یوں کہے اللہ اس موقع پر جتنے نبیوں نے، پیغمبروں نے، صحابہ نے، نیک لوگوں نے آپ سے دعائیں مانگی ہیں وہ ساری میں آپ سے مانگ رہا ہوں، میرے حق میں بھی قبول کر لیجیے۔ سب کچھ بیچ میں آ جاتا ہے، دعا کر لی، اب آپ آگے بڑھیں گے۔ کسی وقت جب جا رہے ہیں آگے مطاف میں جو اللہ کے گھر کے ارد گرد گراؤنڈ ہے، آپ نے وہاں پہنچنا ہے، وہاں کی سیڑھیاں احتیاط سے اتریں، الیکٹرانک سیڑھیوں پر اپنے احرام کو اٹھا کر حفاظت سے اترے کہ اڑ نہ جائے ورنہ نقصان ہو جائے گا۔ اگر دوسری سیڑھیاں جس طرح ہماری طرح پتھر والی سیڑھی ہے اس پہ احتیاط سے اپنے اوپر احرام کر کے یہ نہ ہو کہ آپ کا پلڑا اپنے پاؤں میں اڑ جائے اور آپ گر جائیں، اور جب آپ گریں گے 5-7 کو لے کر گریں گے، سب کو چوٹیں آئیں گی۔ بڑی احتیاط سے آپ نے اترنا ہے کیونکہ بڑی یہ سیڑھیاں نیچے جاتی ہیں۔ اب آپ آرام سے تسلی سے مطاف میں پہنچ گئے، آپ نے حجر اسود والے کونے تک پہنچنا ہے۔ کیا بھائی؟ حجر اسود والے کونے تک پہنچنا ہے، کیونکہ طواف حجر اسود والے کونے سے شروع کیا جاتا ہے۔ حجر اسود والے کونے کے سامنے پیچھے بلڈنگ پر سبز لائٹ لگی ہوئی ہے، وہ سبز لائٹ آپ کو بتائے گی کہ حجر اسود کہاں ہے۔ آپ وہاں کھڑے ہو کے ایسے ادھر ادھر دیکھیں گے، آپ کو سبز لائٹ جو نظر آئے اس کے سامنے حجر اسود، آپ اس کی طرف جانا شروع کر دیں۔ جب حجر اسود کے قریب پہنچنے لگیں گے، اب باتیں اچھی طرح غور سے سن لیں۔ آپ نے طواف کرنا ہے، یہ عمرے کا دوسرا کام ہے، کیونکہ عمرے میں کتنے کام کرنے ہیں آپ نے؟ بولو بھائی، 4۔ عمرے میں کتنے کام ہوتے ہیں؟ 4۔ نمبر 1 احرام، نمبر 2 طواف، نمبر 3 صفا مروہ کی سعی، نمبر 4 بال منڈوانا۔ یہ 4 کام آپ نے کرنے ہیں۔ احرام کی تفصیل ہم نے ساری بتا دی، سفری باتیں بتا دی۔ جب آپ طواف شروع کرنے لگیں گے، طواف میں بھائی یہ ضروری ہوتا ہے، باوضو ہونا طواف کے لیے ضروری ہے، کیونکہ طواف کا حکم بھی نماز والا ہے۔ جیسے بغیر وضو نماز نہیں ہوتی، اسی طرح بغیر وضو طواف بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ تسلی کر لیں کہ آپ باوضو ہیں، حالت احرام میں ہیں، آپ کا سطر چھپا ہوا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے احرام کی چادر پیر رکھی ہے وہ ناف سے نیچے ہے اور آپ کا سطر دوسروں کو نظر آ رہا ہے، کیونکہ سطر کھلا ہوا ہو تو طواف نہیں ہوتا، جس طرح سطر کھلا ہوا ہو نماز نہیں ہوتی، طواف بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا ان چیزوں کی آپ تسلی کر لیں۔ اب یہ کام تو ضروری تھے، 7 چکر پورے کرنا ضروری ہے، طواف کی نیت کرنا ضروری ہے، باوضو کرنا ضروری ہے، سطر کا چھپا ہوا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ضروری باتیں تھیں۔ اب سنت کام کیا ہے؟ پہلے 3 چکروں میں اکڑ کر چلنا، رمل کرنا سنت ہے، دایاں کندھا ننگا کرنا سنت ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی کو بھول گیا کوئی پریشانی کی بات نہیں، جب یاد آئے اس وقت کر لے، یہ فرض درجہ کی چیز نہیں۔ رمل جہاں موقع ملے کر لیں، جہاں نہ ہو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جو چیزیں ضروری تھیں، نیت ضروری ہے، باوضو ہونا ضروری ہے، سطر کا چھپا ہوا ہونا ضروری ہے، طواف حجر اسود سے شروع کرنا ضروری ہے، ان چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ جب حجر اسود کے قریب پہنچ گئے ہیں، اب آپ نیت کر لیں، اے اللہ میں عمرہ کے طواف کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما دے، میری طرف سے قبول فرما دے۔ یہ کر کے آپ حجر اسود کے سامنے ہو جائیں۔ اصل سنت طریقہ تو یہ ہے کہ اپنا رخ پورا حجر اسود کی طرف کریں، جس طرح ہم نماز، جیسے میں بیٹھا ہوں آپ کی طرف منہ کر کے، حجر اسود آپ کے سینے کے سامنے آ جائے، اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو چوم لیں، ہاتھ کو چوم لیں۔ اب سیدھے ہو جائیں، آپ کی بائیں جانب بیت اللہ آ جائے گا، بائیں سائڈ پر بیت اللہ آ جائے گا۔ اب آپ نے طواف شروع کرنا، ٹھیک ہے جناب، نیت کر لی، نیت کے فوراً بعد آپ نے کیا کیا؟ حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے چوم لیا، اس کو کہتے ہیں استلام یا اشارہ استلام۔ حجر اسود کو چومنا استلام تھا، اس کی طرف اشارہ کر کے ہاتھ چومنا یہ اشارہ استلام ہے۔ آج کل حجر اسود کو چومنے نہیں دیا جا رہا، آپ اشارہ ہی کریں گے، سمجھ آ گیا جی؟ اب آپ کا طواف شروع ہو گیا، کتنے چکر پورے کرنے ہیں بھائی؟
دوران طواف کوئی خاص دعائیں نہیں جو حدیث نبویہ میں ملتی ہے، وہ لا الہ الا، تیسرا کلمہ جس کو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھتے رہیں، یا جو دعائیں کرنا چاہیں کریں، جو ذکر کرنا چاہیں کریں. یہ آپ صرف لبیک نہیں پڑھنا، کیونکہ جب آپ طواف شروع کریں گے، طواف شروع کرتے ہی لبیک پڑھنا بند. احرام باندھنے سے لبیک شروع ہوا تھا، طواف شروع کرنے سے پہلے تک لبیک کا وقت تھا. جب طواف شروع ہو گیا لبیک پڑھنا بند کر دیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ذکر اذکار کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں اور سنت کے مطابق طواف کرتے جائیں. رکن یمانی اور رکن حجر اسود والا کونا اور رکن یمانی والا کونا، اس کے درمیان جب آئیں جو حدیث پاک میں دعا ملتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا بار بار پڑھتے رہے جب تک حجر اسود تک نہ پہنچے. یہ دعا پڑھتے جائیں، 2 بار ہو، 10 بار ہو، 50 بار ہو. میری بات سمجھ میں آ گئی؟ حجر اسود پر جب پہنچیں گے تو آپ کا ایک چکر پورا ہوگا. پھر جب دوسرا چکر شروع کرنا ہے پھر اشارہ کر کے چوم لینا ہے. پھر دوسرا چکر آ کے یہیں پورا ہوگا. تیسرا چکر شروع کرنا ہے پھر اشارہ کر کے چوم لینا ہے. تو ہر چکر کے سٹارٹ میں اشارہ کر کے چومنے والا کام آپ نے کرنا ہے. تو 7 چکر جب آپ کے پورے ہو جائیں گے، آخری چکر کے بعد پھر اشارہ کر کے ہاتھوں کو چوم لینا ہے. تو چکر 7 ہوئے اور چومنے والا کام کتنی بار ہوا بھائی؟ 8 بار. آپ کا یہ طواف ہو گیا. اس کے بعد آپ پر لازم اور واجب ہے طواف کے 2 رکعت نفل ادا کرنا. مقام ابراہیم ہو یا مسجد میں کسی جگہ بھی جا کے 2 رکعت نفل ادا کر لیجئے. ان 2 رکعتوں میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت میں پڑھا، قل هو اللہ احد دوسری رکعت میں پڑھا. آپ اس سنت پر عمل کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عمل کو زیادہ سے زیادہ مشابہ کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ میں یہ بات صاف کہا کرتا ہوں، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. جو اپنی عبادت قبول کروانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو، افکار کو پکڑ لے. بس آپ کی سنت کے مطابق جو کام کرتے جاؤ گے انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے 2 رکعت نفل ہم نے جب ادا کر لینے ہیں تو یہ واجب بھی پورا ہو گیا. اور یہ جو 2 رکعت نفل والا واجب ہے نا بھائی، توجہ کرنا، یہ ہر طواف کے بعد پڑھنے ہیں، چاہے عمرے کا ہو، حج کا ہو، نفلی طواف ہو. جب بھی طواف کرنا ہے 2 رکعت نفل ضرور پڑھنے ہیں. 2 رکعت نفل پڑھ کے فارغ ہو کر دعا کر لیجئے. دعا کر کے ملتزم کے قریب تک جا سکے آسانی سے. میں نے بتایا تھا ملتزم والی جگہ، تو پھر بھی کسی کو دوبارہ یاد کرنی ہو بعد میں آ جائے، ورنہ پھر سبق لمبا ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے. تو ملتزم پر جا کے دعا کر لیجئے. اس سے فارغ ہو کر آب زمزم جہاں ملے خوب پیے. یہ سنت ترتیب ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل کے بعد ملتزم پر جا کر دعائیں کی تھیں، اور اس کے بعد فارغ ہو کر آپ نے آب زمزم پیا. آب زمزم پینے کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا قبول ہوتی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا. ٹھیک ہے، یہ دعا سب میں نے اوپر لکھی بھی ہوئے ہے. یہ دعا یاد کریں، یہ دعا پڑھ لیں. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ نے یہ کام پورا کر لیا. اب تیسرا کام اب آپ نے شروع کرنا ہے. عمرے میں کتنے کام تھے؟ ایک احرام پورا ہو گیا، طواف بھی پورا ہو گیا. اب تیسرا کام اب آپ نے صحیح کرنی ہے. اب اس کو کیا کر، صحیح کے لیے حجر اسود کے سامنے ہی آئیں گے دور سے ہی، پھر اشارہ کریں گے، ایسے دور سے اشارہ کر کے چوم لیں گے. یہ 9ویں بار چومنے والا کام ہو گیا. اب یہ چوم کر آپ صفا پر چلے جائیں گے. وہاں جگہ جگہ رہنمائی ہے، جو پہلے حضرات عمرہ کرنے گئے ان کو اچھی طرح پتہ ہے. اب صفا پر جائیں گے. صفا پر جا کر آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہے، سعی کی نیت کرنی ہے، اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے مختصر سی دعا کر لینی ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دعا مانگی. ہم آپ کی سنت کو پورا کریں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جب آپ نے دعا کر لی، اب آپ نے صفا سے مروہ کی طرف روانہ ہونا ہے. درمیان میں سبز لائٹوں والی جگہ ذرا مردوں نے صرف تیزی سے چلنا ہے، عورتوں نے نہیں. اب آپ مروہ پر جائیں گے، ایک چکر پورا، ایک چکر. پھر مروہ پر جا کے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعا کریں، اور دعا سے فارغ ہو کر مروہ سے پھر صفا کی طرف دوسرا چکر شروع کر دے. صفا پر آئیں گے 2 چکر پورے، پھر دعا کریں اللہ کی طرف کے گھر کی طرف منہ کر کے.
تو اس طرح 7 چکر آپ نے لگا دیا. جب بھی صفا پر آنا ہے دعا کرنی ہے, جب بھی مروہ پر آنا ہے دعا کرنی ہے. تو پہلا چکر آپ کا صحیح کا صفا سے شروع ہونا ہے, 7واں چکر مروہ پر پورا ہونا ہے. تو جب آپ کا 7واں چکر پورا ہو گیا, تیسرا کام بھی آپ کا مکمل ہو گیا. اور اس تیسرے کام کے لیے دایاں کندھا ننگا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, اس کا کوئی تعلق نہیں, اس کا تعلق صرف عمرے کے طواف سے تھا. آپ نے جب طواف کر لیا تھا بس پھر کندھا ڈھانپ لینا ہے. اب آپ نے صحیح کر لی, 3 کام پورے ہو گئے. چوتھا کام ہمارا کیا ہوگا بھائی؟ بال منڈوانا. تو بال آپ نے ٹنڈ کروا لینی ہے, سب سے خوبصورت ہے, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جو خوبصورتی ہے اور کسی شے میں نہیں. ٹنڈ کروائیں, خوشی خوشی کروائیں. میری بات سمجھ میں آ گئی؟ لہٰذا اگر کوئی بال منڈوانا چاہتا ہے, چھوٹے کروانا چاہتا ہے, 1 پورے سے زائد بال کٹوانے پڑیں گے. لا محالہ یہ وہی کٹوائے گا جس کے بال کوئی 1 انگلی کے برابر ہے. وہ تو 1 پورے سے زیادہ چھوٹے کروا لے گا تو گاڑی چل جائے گی. اور جس کے چھوٹے چھوٹے بال ہیں وہ تو ٹنڈ ہی کروائے گا. بات سمجھ میں آ گئی جی؟ جب آپ بال منڈوا لیں گے آپ کا احرام ختم ہو گیا. توجہ کریں خواتین, اب سن لیں. خواتین نے احرام والی باتیں ان کو بتا دی گئی. طواف اسی طریقہ سے کرنا ہے جو بھی بتایا گیا, صحیح بھی اسی طریقہ سے کرنی ہے جو بتائی گئی ہے. جب بال مونڈنے کا کام آئے گا تو خواتین نے کسی غیر محرم سے بال نہیں کٹوانے. وہ اپنی رہائش گاہ پہ جائیں, اب ساس شوہر ہے اسے کہہ دے کہ لو جی میرے بال کاٹ دو, یا بیٹا یا کوئی بھی عزیز ہے اس سے کروا لو, نہیں تو خود ہی اپنے بال 3 جگہ تقسیم کر لو آسانی کے لیے. اصل تو بال کاٹنے ہیں, چاہے ایک بار میں کاٹ لیں, ہمیں اس سے کوئی نہیں. آسانی کیا ہوتی ہے, ایک چوٹی ادھر کی بنا لیں دائیں سائڈ, دوسری چوٹی بائیں سائڈ بنا لیں, ایک تھوڑی پیچھے رہ جائے گی. دائیں والی چوٹی پکڑ کر 1 پورے سے زیادہ بال خواتین نے اپنے کاٹنے ہیں. کینچی سے جب کاٹ لیں گی ان کا احرام بھی ختم ہو گیا, پابندیاں ختم ہو گئی. اس میں یہ ہوگا کیونکہ مرد تو حرم سے نکلتے ہی, مسجد حرام سے نکلتے ٹنڈ کروا لیتے ہیں, لیکن عورتوں نے تو گھر جا کے کروانا ہے نا. تو بسا اوقات غلطی کر بیٹھتی ہے, مرد کہتا چلو جی احرام کھل گیا, عورت نے بھی سمجھ لیا ہاں بھی ساڈا بھی کھل گیا. یہ بات غلط ہے. عورت جب تک بال نہیں منڈوائے گی اس وقت تک مرد کا ہوا, عورت کا نہیں ہوا. لہٰذا عورت جب تک بال نہ کاٹ رہے اس وقت تک وہ حالت احرام میں ہے. جب وہ بال کاٹ لے گی اس کا بھی پورا ہو گیا. بھائی یہ عمرہ مکمل ہو گیا ہمارا الحمدللہ. اب حج کے دنوں تک جتنے دن ہوں گے آپ نمازوں میں, ذکر اذکار میں مصروف رہیں, طواف کریں اور زیارات کریں جو بتا دی گئی. جب حج کے دن شروع ہو جائیں گے 7 ذی الحج سے 2-4 دن پہلے ہی آپ کے پاس معلم کی طرف سے نمائندے آ جائیں گے سرکاری طور پر. وہ آ کے آپ کو آپ کے مینا کے سارا شیڈیول دیں گے کہ ہم نے کب جانا ہے, کب بس آئے گی, اور یہ کارڈ ہیں یہ اپنے سنبھال کے رکھو, یہ کڑا پہن کے رکھو. یہ ساری چیزیں آپ کی رہائش گاہ پر آپ کو پہنچا دی جائیں گی. آپ نے شیڈول معلوم کر لیا, تقریباً 7 کی شام کو ہی آپ کو یہ لے کر جائیں گے. تو جو بھی وقت انہوں نے بتایا اس وقت سے 4 گھنٹے پہلے, چاہے وہ 7 کی شام ہو, 7 کی رات ہو, چاہے 8 کی صبح ہو, وہ اسی وقت آپ نے فیصلہ کرنا ہے. جب آپ کو بتا دیا گیا اس وقت سے 4 گھنٹے پہلے آپ نے دوبارہ احرام کی تیاری کرنی ہے. ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ سارا سامان تو آپ نے رہائش پر ہی رکھنا ہے. صرف مینا میں چھوٹا بیگ جس کو ہم مینا بیگ, مزدلفہ بیگ کا نام دیتے ہیں, ہم نے بنوائے ہوئے ہمارے پاس موجود ہیں, وہ بیگ لیں. اس کے اندر ضروری سامان کی تفصیل ہم نے بتائی تھی کہ وہ اپنا ضروری سامان جس کی تفصیل ہم بتا چکے وہ سارا رکھے. چھوٹی چھوٹی چیزیں, مثلاً خواتین 3 جوڑے, مرد حضرات صرف 1 احرام پہن لیا, 1 بیچ میں رکھ لے. اسی طرح کوئی چھوٹی ہلکی پھلکی چادر اور باقی طواف کی متعلقہ چیزیں, وہاں کے متعلقہ کوئی ضروری ادویات, ضروری چیزیں, کنکری مارنے کے لیے جو تھیلی جمع جس میں کنکریاں رکھنی ہیں وہ رکھ لی. تو ضروری چیزیں جو ہم بتا چکے وہ ساری اس بیگ میں ڈال کر اس کو ایک طرف رکھیں. اب آپ غسل کریں. غسل سے پہلے ناخن بال سارا ٹھیک کروانا چاہتے ہیں وہ سارا کچھ ٹھیک کر لیں. غسل میں زائد بال صاف کرنا چاہتے ہیں صفائی ستھرائی کر کے غسل کر کے تیار ہو جائیں.
کمرے میں آ کر احرام باندھ لیں۔ اب احرام کی 2 چادریں آپ نے پھر باندھنی ہیں، خواتین نے غسل کر کے اپنے کپڑے پہن لینے ہیں، تو اپنے ہی کمرہ میں مصلی بچھائیے، بچھا کر 2 رکعت نفل ادا کیجئے، اس کے بعد دعا کیجئے، دعا سے فارغ ہو کر اب مرد حضرات سر اور چہرہ کھول لیں، پاؤں میں کوئی جراب کوئی چیز نہ ہو ننگے کر لیں، اور خواتین کا جو احرام ہے وہ اپنے احرام جو تفصیل بتا چکے اس کا خاص خیال رکھے۔ اب آپ نے نیت کرنی ہے حج کی۔ کیا بھائی کون سی نیت کرنی ہے؟ حج کی، عمرہ کی نہیں کرنی۔ کون سی نیت کرنی ہے؟ حج کی۔ اب آپ نے نیت کر کے لبیک پڑھنا ہے۔ او بھائی کوئی وہ پنکھے چلا دو، وہ سائڈ والا پنکھا۔ نیت کر کے آپ نے اب لبیک پڑھنا ہے، توجہ کیجئے۔ تو آپ نے اپنی رہائش گاہ پر ساری تیاریاں کر کے 2 رکعت نفل پڑھ کے اسی طرح تیار ہو کے بیٹھ کر اب آپ نے سر ننگا کیا، یہ چیزیں آپ نے کر لی۔ اب آپ کیا کریں گے بھائی؟ نیت کہ اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما دے، میری طرف سے قبول فرما دے۔ یا عربی میں یاد کر لے، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ آپ نے حج کی نیت کر لی، اب 3 بار آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ لبیک۔ جب آپ لبیک پڑھ لیں گے آپ کا احرام دوبارہ شروع ہو گیا۔ یہ کون سا احرام ہے بھائی؟ سب کو یاد ہے؟ یہ حج والا احرام ہے۔ اب وہی پابندیاں پھر آ گئی۔ اب جب تک احرام کھلے گا نہیں، بڑے شیطان کو کنکریاں مار کر قربانی کر کے پھر بال منڈوائے جاتے ہیں تو احرام کھلتا ہے۔ اس وقت تک آپ نے ان پابندیوں کا خاص خیال رکھنا ہے، نہ ناخن کاٹنے ہیں، نہ بال کاٹنے ہیں، ٹھیک ہے، نہ کسی قسم کے زائد بال کاٹنے ہیں، نہ خوشبو لگانی ہے۔ یہ ساری پابندیاں جو پہلے بتا چکے ہیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں، جو آپ کو دیا جائے گا آج سب کو ساتھیوں کو جو حج پہ جا رہے ہیں، وہ ہم یہ حج کا الگ، عمرے کا الگ اور مدینہ منورہ کی حاضری کا الگ، یہ تینوں پمفلٹ آپ کو دیں گے جو آپ کی جگہ جگہ کیا کریں گے؟ رہنمائی کریں گے۔ بات اب سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اب آپ نے احرام باندھ لیا، پابندیوں خاص خیال رکھتے ہوئے جب گاڑی آئے گی آپ نے اس گاڑی پر سوار ہونا ہے، سوار ہو کر آپ مینا جائیں گے۔ تو آپ نے گاڑی کے ساتھ ہی مینا جانا ہے، اپنی مرضی سے پیدل نہ جائیں۔ پیدل جانا بڑا آسان ہے، سہولت والا کام ہے، لیکن پیدل جانے والوں کو وہاں مکتب اور خیمہ میں پہنچنے میں بڑی تنگی ہوتی ہے، اس لیے بس والوں کے ساتھ ہی جائیں، وہ متعلقہ مکتب اور خیمے تک آپ کو پہنچا دیں گے۔ وہاں جا کے اپنا سامان رکھیں۔ آپ نے احرام باندھ لیا، اب توجہ کریں، میں حج کے 5 دن، اب میں 5 دنوں کے عنوان سے یاد کروانے لگا ہوں۔ تو حج کتنے دن ہوتا ہے بھائی؟ کتنے دن ہوتا ہے؟ 5 دن، 8، 9، 10، 11، 12۔ یہ 5 دن کس کے ہیں بھائی؟ حج کے۔ حج کا جو پہلا دن ہوگا 8، اس میں صرف ایک کام ہے۔ حج کے پہلا دن، پہلا کام، ایک کام، ٹھیک ہے جی؟ پہلے دن میں صرف آپ نے احرام باندھنا ہے اور کوئی فرض درجے کا کام نہیں ہے۔ احرام باندھ لیا، مینا آپ چلے گئے۔ جب مینا میں ہے وہاں جو نمازیں آپ کے قیام میں آئیں گی، نمازیں پڑھیں، ذکر اذکار کریں، تلاوت کریں، استغفار کریں، اور آنے والے دن کی پمفلٹ کے ذریعہ سے تیاری کرے کہ عرفات میں جا جا کے ہم نے کیا کیا کام کرنے ہیں۔ بھائی سب کو یاد ہوگی بات؟ اب آپ نے مینا کا قیام پورا کر لیا۔ مینا میں 8 ذی الحج آپ گزاریں گے، رات کو ہی کسی وقت وہ آپ کو بتا دیں گے کہ ہم آپ کو عرفات لے کر جائیں گے۔ سنت تو تھا کہ 9 کی صبح جاتے تھے، لیکن کیونکہ رش زیادہ ہو گیا تو وہ انتظامی طور پر رات کو ہی لے جانا شروع کر دیتے ہیں، لہٰذا آپ صبح پر نہ رہیے، جو شیڈیول آپ کو دیا جائے اس کے مطابق پابند رہیے۔ رات کو 12 بجے اگر آپ کو کہا ہے 12 بجے بس بیٹھے، اب آپ چلے جائیں، وہ بس لے جائے گی آپ کو کہاں بھائی؟ میدان عرفات۔ یہ 9 تاریخ آپ نے گزارنی ہے میدان عرفات میں۔ یہ حج کا دوسرا دن، حج کا یاد کر لیں، دوسرا دن کام 2 کرنے۔ کام کتنے کرنے ہیں؟ دن بھی دوسرا، کام بھی 2۔ اب دوسرا دن 9 ذی الحجہ۔ اب 2 کام کیا ہے؟ آپ نے زوال سے لے کر
یعنی 11 بجے کہہ لو، 11 بجے سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت میدان عرفات ہی میں گزارنا ہے، کہیں باہر نہیں جانا۔ ٹھیک ہے، یاد ہو گیا سب کو؟ اب اس میدان کے چاروں طرف بورڈ ہم نے دکھائے تھے کہ چاروں طرف علامت کے طور پر بورڈ لگائے گئے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ عرفات یہاں تک ہے۔ بہت سارے لوگ، خاص طور پر پاکستانیوں کو ہم کہیں گے کیونکہ ہم پاکستانی اپنوں سے شکوہ کریں گے، تو پاکستانی زیادہ ہوشیاریاں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں لو جی مزدلفہ جلدی چلے جائیں گے، اینڈ تے بہنے اینڈ تے، پنجابی سے سمجھو گے، ایسے تو نہیں سمجھے، آخر میں بیٹھیں گے اور دوسروں کی دیکھا دیکھی۔ میں تو آپ کو سکھا کے بھیج رہا ہوں، اگر آپ وہاں جا کے پھر جاہلوں کے پیچھے نیت باندھیں گے یار پھر میں آپ کو کیا کہوں، میں سچی بات کہہ رہا ہوں۔ ہمیں لوگ وہاں سے فون کر رہے ہوتے ہیں جی فلانا یوں کہہ رہا ہے، میں نے کہا بھائی میں نے آپ کو کس لیے سکھایا تھا؟ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جس مرضی سے نسخہ پوچھ لو، جس مرضی سے سیاست پر تبصرہ کروا لو، جس مرضی سے دین کا مسئلہ پوچھ لو، ہر بندہ شیر ہے۔ آپ کسی سے پوچھ لو وہ منٹ میں 10 منٹ میں آپ کو جینون حج کروا دے گا۔ ہمارا یہ حال ہے، وہاں طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، طرح طرح کے علاقے کے لوگ آتے ہیں، ہر بندہ اپنی بات چلا رہا ہوتا ہے۔ بھائی آپ سیکھ کے جا رہے ہیں، اتنے اعتماد سے جاؤ کہ ہم نے انشاءاللہ دوسروں کو صحیح کروانا ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسروں کو صحیح کروانا ہے، نہ کہ کسی جاہل کے پیچھے لگ جانا ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ باؤنڈری سے عرفات سے باہر بیٹھے ہیں، ہم ان کی دیکھا دیکھی یار یہ بھی تو حاجی ہے، جس طرح یہاں کہتے ہیں یار جو ہے لوگ جنت چلے جاؤ گے اسی بھی چلے جاؤں گے، ہم یہاں بھی یہ کہتے ہیں نا، وہاں بھی یہی کہیں گے یار جو انہاں دا قبول ہو جائے گا ساڈا بھی ہو جائے گا۔ عجیب بات ہے، جاہل والی باتیں نہیں ہونی چاہیے، علم والے علم پر چلے۔ میدان عرفات سے باہر آپ نے کیا کہہ رہا ہوں بھائی نہیں جانا، آپ نے زوال سے لے کر 11 بجے سے لے کر سورج غروب ہونے تک کا وقت کہاں گزارنا ہے؟ میدان عرفات میں۔ یہ 9 کا پہلا کام ہے، دوسرے دن کا پہلا کام ہے۔ اس وقت کے اندر آپ نے 2 نمازیں پڑھنی ہیں۔ آج حج کا خطبہ ہوگا جو یہاں ٹی وی پر نشر کیا جاتا ہے نا، وہ میدان عرفات میں ہوتا ہے۔ آج حج کا خطبہ ہوگا، اب امام نمازیں آپ کو پڑھائے گا، ظہر اور عصر کی نمازیں ظہر کے وقت میں پڑھائے گا۔ آپ نے وہ 2 نمازیں امام کے ساتھ اگر ملے موقع پڑھ لیں، نہیں ہے اپنے اپنی جگہ پر پڑھ لیں، چاہے ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں، چاہے دونوں اکٹھی کر کے پڑھ لیں، آپ پڑھ لیں بس۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ نے نمازیں ادا کر لی، یہ سارا وقت آپ نے ذکر اذکار رونے دھونے میں، کیونکہ عرفات بہت اہم جگہ ہے۔ اگر کوئی یہاں اس مقام پر اللہ کو نہ منا سکا پھر مشکل کام ہو گیا۔ رونا دھونا کرے، کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، جھولی پھیلائے، کسی سے کوئی شرم نہ کرے۔ جن سے شرم کر رہے ہیں انہوں نے آپ کو کچھ نہیں دینا، ریاکاری کرو نہیں، ڈرامہ بازی کوئی کرو نہیں، لیکن اللہ کی طرف رجوع کرو، آنکھیں بند کر کے، کوئی دیکھ رہا ہے بس رونا آ گیا بس رو، اللہ بس معاف کر دے، اللہ بس معاف کر دے، کچھ نہیں آتا ہے، اللہ بس معاف کر دے، میرا حج قبول کر لے، میں جاہل ان پڑھ آدمی، میں جاہل ان پڑھ آدمی۔ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ جس میں ایک مشہور بات سنایا کرتا، تو وقت تو تھوڑا پہلے ہی میں ایک جھٹکا صرف ایک سنا رہا ہوں۔ ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے، بہت بڑے محدث عالم تھے، مولانا یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ایک بار نقل کی تھی کہ میں ملتزم پر گیا دعا کرنے، وہاں ایک پنجاب کا، حضرت کراچی کے پٹھان تھے، کہ پنجاب کا ایک بابا جناب دعا کر رہا تھا، وہ کسی گاؤں کا چودھری تھا، تو وہ اللہ نو کہہ رہا سی، میں پنجابی سے کہنا پھر سمجھ آیا، وہ کہتا ہے اے اللہ میاں میرے ڈیرے تے کوئی بندہ آندا ہے نا، میں انہوں خالی ہاتھ نہیں بھیجدا، جیڑا میرے ڈیرے تے آ جائے میں انہوں خالی ہاتھ نہیں بھیجدا، اے اللہ تو، میں بھی ایک چھوٹا جا چودھری ہاں، تو تے سارے چودھریاں تو بڑا چودھری ہے، اے اللہ میں بھی تیرے در تے آیا، تیرے ڈیرے تے آیا، اللہ مینوں خالی ہاتھ نہ بھیجی۔ اب وہ اس طرح رو رو کے کہہ رہا ہے، جھٹکا جوش کو آیا، تو حضرت بنوری وہ بہت بڑے محدث عالم تھے، کہتے ہیں میں نے جب یہ جملہ سنا میں تو چپ کر کے اس کے پیچھے لگ گیا کہ یار اس نے تو حد کر دی دعا کی،
یہ تو علم والے کی بھی وہاں یعنی گویا کہ سوچ میں نہیں آتا ہے اس بندے نے جو بات کہہ دی بھلا اللہ اس کو معاف کریں گے کیوں نہیں کریں گے. تو ہمیں اس انداز سے اللہ سے چاہے جھٹکی باتیں کرے، اللہ تو میرا رب ہے، اللہ میں کہاں جاؤں، تیرے در کو چھوڑ کر کہاں جاؤں، اللہ آپ نہیں معاف کریں گے میں اور کہاں جاؤں گا. اللہ کو رو کے گڑ گڑا کر اللہ کو منانا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اب یہ میں نے تھوڑی سی روحانیت کی بیچ میں بات کر دی، اس کو یاد رکھنا ہے. اب آپ نے آج کا دن یہاں گزار لیا بھائی، سورج غروب ہوگا، اب آپ کا دوسرا کام شروع ہونا ہے. دوسرا دن 2 کام کر رہے تھے نا. سورج غروب ہوگا، گولا چلے گا. جب تک توپ کا گولا نہ چلے آپ نے میدان عرفات کو نہیں چھوڑنا، دیکھا دیکھی کسی کے پیچھے نہیں جانا. آپ نے سورج کا جب غروب ہو جائے گا، یقین ہو جائے گا، اس وقت آپ نے میدان عرفات کو چھوڑنا ہے. پیدل جانا چاہتے ہو مزدلفہ پیدل چلے جاؤ، یا بس والوں کے ساتھ جانا چاہیں وہ آپ کو وقت دیں گے، پھر وہ 10 بجے رات کو لے کے جائے، 11 بجے 12 بجے اس وقت تک میدان عرفات میں اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، وہ اپنی اس سے ترتیب سے لے کر جائیں گے. ٹھیک ہے جناب، ان کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں. فجر سے پہلے تک وہاں پہنچنا ضروری ہے، کسی وقت بھی پہنچ جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ مزدلفہ جس طرح بھی جا رہے ہیں، آپ نے مغرب نہیں پڑھنی، کہیں بھی رستے میں مغرب نہیں پڑھنی. آپ نے مزدلفہ پہنچنا ہے. مزدلفہ پہنچ کر مغرب عشاء کی نماز میدان مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے. اگر ابھی تک مغرب کا وقت باقی آپ جلدی پہنچ گئے، نماز نہیں پڑھنی. سمجھ آ گئی بھائی؟ تو مغرب عشاء کی 2 اکٹھی نمازیں کہاں پڑھنی ہے اور کس وقت میں پڑھنی ہے؟ عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے. آپ 2 نمازیں پڑھ لیں گے، یہ فرض بھی پورا ہو گیا. اب آپ نے آج رات یہاں سونا ہے، چٹائی یہاں سے لے کر جائیں، وہاں اپنی چٹائی بچھائیں اور لیٹ جائیں. ہر آدمی اپنی الگ الگ چٹائی لے کر جائے، بڑی چٹائیاں نہیں اٹھائی جاتی. بات سمجھ میں آگے؟ چھوٹی چھوٹی چٹائیاں ایک آدمی کے لیے جو کافی ہو وہ آپ کو یہاں سے مل سکتی ہے. تو چٹائی بچھائیں، آرام سے لیٹ جائیں، سو جائیں، آرام کر لے، تھوڑا سا جسم کو فریش کر لے، اور جب جی چاہے اٹھ کر اللہ اللہ بھی کرے، ذکر اذکار بھی کرے، رات کو تہجد بھی پڑھ لے. جب صبح ہوگی بھائی، اذان فجر ہو، اذان فجر کے بعد اپنی اذانیں لوگ دیتے، سارے خود اپنی اذانیں دو اور فجر کے 2 رکعت فرض پڑھ لو. پڑھ کے آپ کا واجب وقت اب شروع ہوگا مزدلفہ کا. رات واجب نہیں تھی، اذان فجر سے لے کر سورج طلوع ہونے سے کچھ دیر پہلے تک کا جو وقت ہے یہ واجب وقت ہے. سمجھ آ گئے سب کو جی؟ اب یہ صبح کون سی ہوگی بھائی؟ 10 تاریخ کی. حج کا 3را دن شروع ہو چکا ہوگا، حج کا 3را دن شروع ہو چکا ہوگا. صبح ہوگی بڑی عید والی 10 ذی الحجہ کی. آپ نے سورج طلوع ہونے تک یہاں رہنا ہے. جب دیکھیں کہ اب کرنے لگ رہا ہے کہ بس سورج نکلنے والا ہی ہے، آپ چلے جائیں. اگر کوئی آدھا گھنٹہ پہلے بھی چلا گیا نا سورج نکلنے سے کوئی فرق نہیں، کیونکہ اس وقت میں جو اذان سے لے کر سورج طلوع ہونے سے پہلے تک کے وقت میں جو بندہ بھی وہاں موجود تھا مزدلفہ میں، اس کا واجب پورا ہو گیا. سمجھ آ گیا جی؟ اب آپ چلے جائیں گے کہاں؟ میدان مینا میں. آپ نے مزدلفہ سے کنکریاں لینی ہیں. بس کیا لینی ہے؟ کتنی کہا تھا؟ 70 کنکریاں ہر بندہ اپنی اپنی تھیلی میں ڈال لے. استعمال ہوں گی 49. کتنی ہوں گی بھائی؟ ایک کم 50 استعمال ہونی ہے. آپ 21 زائد اس لیے ہم کروا رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کسی کو 13 تاریخ کی رات میدان مینا میں آ گئی تو 13 کی تاریخ کو بھی تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنا لازم ہو جائے گا. اس لیے آپ اگر لے کر گئے ہوں گے اونچ نیچ میں وہ 21 کنکریاں آپ کو فائدہ دے گی، ورنہ پھر کنکریوں کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی. سمجھ آ گیا جی؟ اس لیے اضافی لے کر جائیں تاکہ بعد میں تنگی نہ ہو. تو آپ نے 70 کنکریاں لے لی، میدان مینا میں اپنے خیمے میں چلے گئے. وہاں جا کے آرام کرنا آرام کریں. زوال سے پہلے یعنی 11:30 سے پہلے، سورج طلوع ہونے کے بعد 11:30 سے پہلے یہ جو وقت ہے اس میں کنکریاں مارنا افضل ہے. میں افضل صرف سنت کے طور پر بتا رہا ہوں.
تاکہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کا پتہ لگ جائے۔ باقی اس کا وقت جو ہے غروب آفتاب تک کھلا وقت ہے۔ کب تک وقت ہے؟ آج سارا دن کنکریاں مارنے کا وقت ہے۔ آپ اپنے سعودیہ گورنمنٹ کے شیڈیول کے مطابق وہ انتظامی طور پر دیتے ہیں، فلاں مکتب والے اتنے بجے مارنے جائیں، فلاں مکتب والے اتنے بجے جائیں، فلاں مکتب والے اتنے بجے جائیں۔ وہ انتظامی طور پر اس لیے کرتے ہیں تاکہ رش زیادہ نہ ہو، لوگ کچلے نہ جائیں۔ اب تو 10 لاکھ ہے اس دفعہ، جب 30 لاکھ کا مجموعہ ہوتا تھا اس وقت تو جان کے لالے پڑتے تھے۔ بہرحال ان کی ترتیب کا آپ لحاظ رکھیں، جو وقت کنکریاں مارنے کا آپ کو دیا گیا اس وقت میں آپ نے جانا ہے۔ اب توجہ کریں، یہ حج کا کون سا دن ہے بھائی؟ یاد کریں کتنا؟ تیسرا، 10 ذی الحج تیسرا دن ہے۔ تو آج آپ نے 3 کام کرنے ہیں، تیسرا دن 3 کام، ٹھیک ہے جی۔ پہلا کام بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا، 7 کنکر، اس شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے ساتھ کنکر پکڑنا ہے، اس طرح بسم اللہ ہی اللہ اکبر، بسم اللہ ہی اللہ اکبر، بسم اللہ ہی اللہ اکبر۔ جو وہ شیطان والی جگہ ہے اس کے ارد گرد جو بڑا پیالہ سمٹ کا بڑا سارا بنا رکھا ہے، اس پیالے کے اندر پھینک رہا ہے، دیوار کو نہیں مارنا، کیونکہ دیوار شیطان نہیں، شیطان والی جگہ تو وہ نیچے ہے۔ یہ تو جمرات 3-4 منزلہ بنا دیے گئے ہیں، بات سمجھ میں آ گئی؟ لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ 7 کنکر مار رہے ہیں، بسم اللہ ہی اللہ اکبر۔ تو بڑے شیطان کو جب 7 کنکریاں مار لیں گے، ایک کام آپ کا آج کا پورا ہو گیا۔ دوسرا کام ہے قربانی۔ قربانی جب آپ کی ہو جائے گی، بینک والوں نے جو ٹائم بھی دیا ہے اس کے مطابق آپ پھر اس میں ذرا ہم احتیاط کہتے ہیں کہ 2-3 گھنٹے ذرا اور صبر کر لیں۔ انہوں نے یوں کہا کہ جی 1 بجے آپ کی قربانی ہو چکی ہوگی، آپ ذرا یار 2-3 گھنٹے اور احتیاط کر لیں، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا کہ آپ نے پہلے کنکریاں پھر قربانی پھر بال منڈوانا، یہ ترتیب سیدھی رہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ تھوڑا انتظار کر لیں۔ تو جب آپ کی قربانی کی آپ کو تسلی ہو گئی، 2 کام پورے ہو گئے، 2 کام پورے ہو گئے۔ تیسرا کام اب آیا بال منڈوانا۔ تیسرا دن 3 کام تھے نا، نمبر 1 بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا، نمبر 2 قربانی کرنا، نمبر 3 بال منڈوانا۔ جب آپ نے بال منڈوا دیے اور خواتین نے 1 پورے سے زیادہ بال خود اپنے خیمے میں جا کے کاٹ لیے، تو احرام ختم ہو گیا، چادریں اتار کر سلا ہوا کپڑا آپ پہن لیجئے۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ صرف ایک پابندی ہے، وہ ہے طواف زیارت کے ساتھ، کہ جب تک طواف زیارت نہ کر لیا جائے اس وقت تک ازدواجی کسی قسم کا معاملہ جائز نہیں، باقی ساری پابندیاں ختم ہو گئی۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ حج کا کون سا دن تھا بھائی؟ تیسرا، کہ 3 کام پورے ہو گئے آج کے۔ اب حج کا چوتھا دن 11 ذی الحجہ۔ 11 ذی الحجہ کو صرف آپ نے 3 شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ 10 کو پہلے دن جو مارتے ہیں نا کنکریاں، صرف بڑے کو 1 کو مارنی ہے بس، ٹھیک ہے؟ 10 کو تینوں کو نہیں، صرف، اور وہ بھی کس کو؟ بڑے شیطان کو، جس کا نام ہے جمرۃ الکبریٰ۔ کیا نام ہے؟ جمرۃ الکبریٰ، بڑا شیطان، اس کو مارنی ہے۔ وہ مکہ کے شہر والی سائڈ پر ہے، مینا والی سائڈ پر آپ کے خیمے ہیں، آپ کے خیموں سے الٹ سائڈ پر اینڈ پر جو آئے گا وہ ہے بڑا شیطان۔ اس کو آپ نے کیا مارنی ہے؟ 7 کنکریاں، 10 کو، 11 کو تینوں کو مارنی ہے۔ مینا سے جب آپ جائیں گے، جو پہلے نمبر پر آیا یہ چھوٹا شیطان ہے، اس کو 7 ماری، بسم اللہ ہی اللہ اکبر، 7 مار لی اور سائڈ پر ہو کر دعا کر لیں۔ پھر درمیانے شیطان کو 7 جا کے ماریں گے، ایک طرف ہو کر دعا کر لیں گے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ پھر تیسرے شیطان کو جا کے 7 ماریں گے، یہاں دعا نہیں کریں گے۔ یہ 11 کو یہی کام کرنا تھا، کنکر مارنے والا ہو گیا بھائی، یہ کام بھی پورا ہو گیا۔ اپنے خیمے میں آ کے وقت گزارے، ذکر اذکار میں مصروف رہے، دعائیں کرتے رہے۔ حج کا 5واں دن، حج کا 5واں دن 12 ذی الحجہ، کون سا بھائی؟ اس دن بھی آپ نے تینوں شیطانوں کو اسی ترتیب سے 7 کنکریاں مارنی۔
ٹھیک ہے، یہ کنکریاں مغرب سے پہلے پہلے ہر صورت مار لینی ہے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ اچھا، یہ حج کے 5 دن سمجھ آ گئے۔ اب سمجھے طواف زیارت۔ حج کے 3 اہم فرض تھے۔ نمبر 1 احرام، نمبر 2 میدان عرفات میں رہنا، ٹھہرنا، تیسرا کام ہے طواف زیارت کرنا۔ اب میں وہ بتانے لگا ہوں، بات سمجھ میں آ گئی؟ طواف زیارت کا وقت 10 کی صبح سے شروع ہو کر 12 کی غروب آفتاب تک ہوتا ہے۔ ان 3 دنوں میں کسی بھی وقت جا کے مکہ المکرمہ میں مسجد الحرام میں پہنچ کر آپ نے حج کا طواف کرنا ہے۔ یہ طواف اگر کسی نے نہ کیا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ اس لیے میں بعد میں بتا رہا ہوں تاکہ بیچ میں الجھ نہ جاتے۔ اب 10 کو کر لیں چاہے 11 کو کر لیں، 12 کی مغرب سے پہلے پہلے یہ طواف ضروری ہے، ورنہ حج سمجھ آ رہا ہے؟ یاد کر لیا سب نے؟ حج کا جب طواف کریں گے طواف کے بعد سعی بھی کریں گے۔ حج کا جب طواف کریں گے طواف کے بعد کیا کریں گے جی؟ سعی بھی کریں گے۔ تو طواف جا کے کر لیں، سعی کر لیں، آپ کا حج کا سارا تقریب معاملہ پورا ہو گیا۔ جو طواف زیارت کر کے سعی کر کے فارغ ہوں گے، آپ کی احرام والی باقی ایک پابندی بھی ختم ہو گئی۔ بھائی سمجھ آ گئی بات؟ اب حج مکمل ہو گیا بھائی۔ اس کے بعد اب اگلا کام آپ کا جو ہے وہ طواف الوداع ہے، اللہ کے گھر کو رخصت کرنے والا طواف۔ وہ آپ نے اس وقت کرنا ہے جب آپ کو یہ کہا جائے کہ ہم نے بھائی کل مدینہ منورہ جانا ہے، اس لیے بھائی اپنی تیاری کر لو، جو مکہ سے لینا دینا جو کچھ کرنا اپنا سارا کچھ کر لو۔ تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو طواف کرنا ہے، جو بھی طواف کرنا اس میں طواف الوداع کی نیت کر لو۔ اس سے پہلے جب مرضی کر لو، ایک طواف حج کے بعد، ایک طواف حج کے بعد الوداع کی نیت سے کرنا واجب ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں آخر تک لے جائے گے آپ، نہیں، کوئی ضروری نہیں۔ کسی بھی طواف میں آپ نے الوداع والی نیت کر لی، وہ آپ کا واجب ادا ہو گیا، چاہے اس کے 4 دن بعد آپ جائیں یا 5 دن بعد آپ جائیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ الوداعی طواف کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ سمجھ آیا سب کو جی؟ جب آپ مدینہ منورہ جانا چاہیں گے اس سے پہلے ایک طواف ضرور الوداع کی نیت سے کر لیں، باقی نفلی طواف کا موقع ملے چاہے 100 کرے، وہ آپ کا اپنا معاملہ۔ ٹھیک ہے جی؟ یہ بات بھی حل